یہ ویکلی ہورسکوپ 21 مارچ 2025 سے لے کے 28 مارچ 2025 پر مبنی ہے۔ ابھی نوروز اختتام کو گیا ہے اور ابھی آنے والے ایام میں ایک سورج گرہن ہے، اور رمضان کی آخری طاق راتوں میں سورج گرہن کا آنا تمام برج والوں کے لیے کچھ بے چینی کے اسباب بھی پیدا کرے گا، کیونکہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو معاشی حوالے سے اور کاموں کے حوالے سے تھوڑی سی بندشیں منظر عام پہ آتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوروز تو بہت ہی مبارک آنے والی زندگی میں بہتری کے اسباب پیدا کرے گا، اور اس کا رنگ بھی پیلا تھا، یعنی زرد رنگ جو سورج کا رنگ ہے، جو آگ کا رنگ ہے، جو دولت کا رنگ ہے، جو گندم کا رنگ ہے، جو کامیابی کا رنگ ہے، جو کسی چیز کی شروعات کا رنگ ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اسی رنگ کو سورج گرہن جو ہے وہ لگنے والا ہے۔ تبھی میں آپ سے گزارش کروں گا حسب توفیق صدقہ نکالیے گا، حسب توفیق پیلی چیز کا صدقہ ضرور نکالیں۔ ان ایام میں گندم لے کے کسی مستحق کو دے دیں، اللہ پاک تمام نحس چیزوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ سورج گرہن کا وقت پاکستانی وقت کے حساب سے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ساتھ ان ایام کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ہے ناد علی۔ جب دن کا آغاز ہو تو ناد علی 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ میری بہنیں جن کے کام نہیں ہوتے وہ رات کو سونے سے پہلے 108 مرتبہ روز ان 7 ایام میں ناد علی پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگے تو محمد و آل محمد کے صدقے فتح و کامیابی ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ میرے بھائی جن کے کام نہیں ہوتے وہ ناد علی کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنی دعا مانگے تو محمد و آل محمد کے صدقے فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ان ایام میں سبز پھل زیادہ کھاتے ہیں، پانی زیادہ پیتے ہیں تو تمام برج والوں کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ حاملہ عورتیں کوشش کر کے ان ایام میں کسی بڑے سفر کو نہ جائیں تو بہتر ہے کہ جانا ضروری ہے تو پیلی چیز کا صدقہ نکال کے قدم بڑھا سکتی ہیں۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی میں چڑچڑاپن ابھر سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، اختلافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق آتشی برج سے ہے، آگ سے ہے، اور آگ ہمیشہ سورج سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے سورج کو گرہن لگنا آپ کو چڑچڑا بنائے گا، سورج کو گرہن لگنا آپ کو جذباتی بنائے گا، آپ کے کاموں میں پریشانی آئے گی، آپ کے رویے میں تلخی آئے گی۔ تبھی زبان کو میٹھا رکھیں، حاضر دماغ قائم رکھیں، جتنا ہو سکے لائٹ سے زیادہ ڈارک کلر کم پہنیں اور مصنوعی مٹھاس سے سفید دور کر دیں۔ انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے آپ دور ہوں گے۔ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا رک جائیں، اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ اللہ تمام پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ابھی آنے والے چند ایام آپ کی زندگی کے بڑے ہی مبارک ہوں گے، لیکن یہ جذباتی فیصلے آپ کو پریشانی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا پیلی چیز کا اور اس میں اعظم پتھر اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ مور پنکھ غیبی امداد کے ساتھ زمین پہ آیا ہے، کیونکہ مور کا تعلق جنت سے ہے۔ تبھی جب نوروز آتا تو میرے پر دادا سید شاہ شمس تبریز سبزواری اور قلندر شہباز مور پنکھ پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو کہتے کہ اب یہ مور پنکھ صرف اس زمین کا نہیں بلکہ جنت کی سوغات ہو گیا ہے۔ اب اس مور پنکھ میں اتنی غیبی طاقت ہے کہ جیسے ہی تم اپنے گھر میں رکھو گے تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات کبھی بھی تمہارے گھر کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور اگر کسی کام کی نیت کر کے فتح و کامیابی کے لیے اس مور پنکھ کو اپنے ساتھ رکھ کے جاؤ گے تو ہر وہ منزل آسان ہو جائے گی، چاہے وہ محبت کی منزل ہو، چاہے وہ کامیابی و دولت کی۔ تبھی میرے دادا شاہ شمس کے بعد ان کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، حکیم سید فاضل شاہ، حکیم سید غلام علی شاہ، بی بی امام بیگم اور بی بی بادشاہ دادی شمسی پشت در پشت یہ مور پنکھ نوروز کے پل اسم اعظم دم کر کے اپنی عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں۔ تو اسی اپنے آباء و اجداد کی رسم کو ہم نے آپ کے لیے مہربان اسٹونز پہ قائم کیا ہے۔ اگر آپ نظر، حسد، جادو، تعویذات اور تمام بندشوں کا مکمل توڑ کرنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھا ہوا نوروز کے وقت مور پنکھ اپنے گھر میں رکھیے گا، دیکھیے گا تمام نحس چیزیں آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی، اور یہ مور پنکھ اپنے پاس رکھ کے جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ فتح و کامیابی پائیں گے۔ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹونز پہ یہ پڑھے ہوئے نوروز کے وقت مور پنکھ فی سبیل اللہ رکھے گئے ہیں، تو کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ مور پنکھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ نوروز کے وقت پڑھے ہوئے خاص مور پنکھ کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ برج توراس والے،
یہ ایام آپ کو غصے میں آگے بڑھائیں گے. یاد رہے غصہ کرنا سب سے بڑی آپ کی رکاوٹ بنے گا. علم کے حوالے سے بہتری، کام کے حوالے سے آسانی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کی زندگی میں آئے گی. لیکن اگر آپ غصہ کریں گے، چڑچڑاپن آپ کی زندگی پہ حاوی ہوگا تو مسئلے بڑھ سکتے ہیں. پانی سب سے زیادہ پئیں. کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھائیں، بشرط مشاورت بزرگوں سے کریں، صرف دوستوں سے کر کے نہیں. مصنوعی مٹھاس ہفتے کم سے کم کھائیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. انویسٹمنٹ کا صحیح وقت یہ ہے، بشرط مشاورت بزرگوں کرتے اس کے بعد قدم بڑھائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں بتا اسکرین میں دے سکتے ہیں. برج جیمنائی والے، یہ یا اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہتر تو ہے لیکن آپ کو چڑچڑا بنائیں گے. آپ کون اپنا ہے کون پرایا آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. آپ جھوٹ زیادہ بولنا شروع کر دیں گے، آپ باتوں کو چھپانا شروع کر دیں گے. اسی وجہ سے جو تھوڑی بہت آپ کی عزت ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے. اپنے کام پہ توجہ دیں، اپنی محنت سے آگے بڑھیں. یہ امید نہ رکھیں کہ کوئی کچھ آپ کے لیے کرے گا، کیونکہ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے. آپ خود ہی اگر خود کا بہتر سوچنے کی طرف راغب کریں گے، آگے پیچھے محنت کریں گے، اپنے وقت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جو اللہ کے فضل سے آپ کو ملنے والی ہیں. علمی حوالے سے کوئی بڑا مرتبہ آپ کو ملے گا، معاشی حوالے سے کوئی بڑی چیز آپ کی زندگی میں آئے گی. پر جتنا ہوتا ہے کہ مصنوعی مٹھاس کم کھائیں، حاضر دماغی پہ توجہ دیں. اگر دہی کا استعمال کرتے ہیں سحری میں یا افطاری میں تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج کینسر والے، یہ یا وہ ہے جو آپ کو اللہ کے فضل سے رحمت سے ملائیں گے. آپ کی کوئی دعا پوری ہوگی، کوئی بچھڑا ہوا ساتھی آپ کی زندگی میں آئے گا، نئے اسباب آپ کی زندگی میں آئیں گے. تبھی جتنا ہو سکے علمی حوالے سے خود کو مطمئن رکھیں. آپ کی زبان کے پیچھے آپ کا رزق ہے، آپ کی زبان کی تلخی میں پریشانیاں. تبھی جتنا ایموشنل ہو کے بات کریں گے پریشانی منظر عام پہ آئیں گی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جائیں گے تو اللہ کے فضل سے فتح و کامیابی کا راستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. جتنا ہوتا ہے کہ مصنوعی مٹھاس والی چیزیں سب سے کم کھائیں. اگر بادام رات کو بھگو دیتے ہیں اور سحری میں وہ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں پتہ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. زرد عقیق چھوٹی انگلی میں پہننا انسان کو مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں رکھتا ہے، اور یہ پتھر امید کا پتھر ہے. جو انسان زرد عقیق پہنتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے مشکل فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. تبھی بڑے بڑے سیاستدان، شوبز کے لوگ، بزنس مین ہمیشہ چھوٹی فنگر میں زرد عقیق پہنتے ہیں. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ زرد عقیق لیں گے تو اس کے ساتھ یہ نوروز کے وقت اسم اعظم دم شدہ مور پنکھ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا. یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہیں. برج لیو والے، جب سورج گرہن لگتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر لیو والے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق ہی سورج سے ہے، آپ کا تعلق ہی مینجمنٹ سے ہے. تبھی یہ گرہن آپ کی زندگی میں پریشانی لائے گا، اداسی لائے گا، چڑچڑاپن لائے گا، کاموں میں بندشیں لائے گا. تبھی ان ایام میں کوشش کر کے غصے کو قابو رکھیے. کوئی کام نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں، انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت میں وہ ہونے کی طرف راغب ہوگا. مصنوعی مٹھاس کم کھائیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جائیں تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. علمی حوالے سے اچھے دن آپ کی زندگی میں آئیں گے، کام کے حوالے سے آسانی آپ کی زندگی میں آئے گی. جتنا ہو سکے فی الوقت پانی زیادہ پئیں تو وہ ان چڑچڑاپن کو ختم کرے گا. سبز پھل زیادہ کھاتے تو آپ کے لیے بہتر ہے. اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت رک جائیں، اس کے بعد قدم بڑھائیں تو آپ کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس میں آپ اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج ورگو والے، اللہ کے فضل سے کوئی بڑی خوشی آپ کو ملے گی. علمی حوالے سے آسانی، کام کے حوالے سے بڑی منزل آپ کو ملے گی. تبھی جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں، مطمئن رہیں، پرسکون رہیں. تو کوئی ایسی چیز آپ کو حاصل ہوگی جس کا تعلق آپ کی خوشی اور آپ کے سکون سے ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ کچھ دیر جاتے ہیں یا تازہ ہوا درخت ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مبارک ہے. ابھی کوئی اچھا دوست آپ کی زندگی میں آئے گا جو سکون دے گا. اس لیے جتنا تلخی سے، غصے سے، اختلافات سے دور ہوں گے اتنا ہی فتح و کامیابی کا راستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اس سے بدل اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج لبرا والے، یہ یا وہ ہے جو آپ کو تیزی اور ترقی سے جوڑیں گی. بڑی منزل آپ کے ساتھ ہوگی، بڑی کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی، بڑی خوشی آپ کے ساتھ ہوگی. تبھی لائٹ کو زیادہ پہنے نہیں ایام میں، ڈارک رقم پہ ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت رک جائیں، کیونکہ ابھی رک کے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا. کسی دوست سے دھوکہ مل سکتا ہے، کسی اپنے سے کوئی دکھ مل سکتا ہے. تبھی جتنا اپنے کام پہ توجہ دیں گے، امیدیں کم رکھیں گے، اتنا ہی دیر تک کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا اور اس میں آپ بتا اسکرین پہ دے سکتے ہیں. برج اسکارپین والے، یہ یا وہ ہے جو آپ کو مرتبے اور علم سے بلائیں گے. کامیابی اسباب شکر الحمدللہ آپ کی زندگی میں آئیں گے، لیکن کسی ازدواجی حوالے سے یا محبت کے حوالے سے تلخی کا سامنا ہوگا. یاد رہے امیدیں کم رکھیں، کام پہ توجہ دیں، زبان کو میٹھا رکھیں. کوئی برا لگتا ہے تو اس کی برائی اس کو فوراً نہ بتائیں. آپ کا لوگوں کو آئینہ دکھانا آپ کو پریشانی کی طرف راغب کرے گا. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں. تبھی جتنا ہو سکے مصنوعی مٹھاس کم کھائیں، حاضر دماغی پہ توجہ دیں. انشاءاللہ فتح و کامیابی کے ساتھ ساتھ ترقی اور
کامیابی کے اسباب بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ وقت آپ کو سکھانے آیا ہے، رلانے نہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے دکھوں کو اگنور کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اور اس میں عدم پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے ولی میرے دادا حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری نے فرمایا کہ جب جب سورج کی روشنی انسان کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پخراج کو لگتی ہے تو وہ انسان کے دماغ سے جڑ جاتا ہے، اور اس کی شعائیں انسان کے وجود میں محنت کرنے کا جذبہ، حاضر دماغی سے جواب دینے کا ہنر اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان ریسٹورنٹ سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ نوروز کے وقت اسم اعظم دم شدہ مور پنکھ آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ مور پنکھ محدود مقدار میں ہیں۔ برج سیجیٹیس والے، یہ ہم اپنی زندگی میں علمی حوالے سے مرتبہ، کام کے حوالے سے آسانی پیدا کریں گے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے، تبھی جتنا ہو سکے حاضر دماغی کے ساتھ ایام کو گزاریں۔ آتشی برج ہونے کی وجہ سے غصہ کبھی کبھار آئے گا، غصے کو قابو کرنا سیکھیں گے، دنیا قابو میں آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا اچھا وقت شروع ہے۔ لیکن اگر آپ کی زبان میٹھی رہے گی تو سارے فوائد آپ کو ملیں گے، لیکن تلخی، پریشانی، اختلافات منظر عام پہ لائے گی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں، سبز پھل زیادہ کھاتے ہیں، مصنوعی مٹھاس نہیں کھاتے، کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا رک جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اس میں پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ برج کیپریکون والے، یہ یا وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے علمی حوالے سے بہتری، کام کے حوالے سے آسانی آپ کی زندگی میں لائیں گے۔ اگر فی الوقت فضول خرچ سے دور ہو جاتے ہیں، خوشیوں اور خواہشوں کو وقت سے پہلے ظاہر نہیں کرتے تو بڑی منزل آپ کو ملے گی۔ جتنا ہو سکے مصنوعی مٹھاس دفتے کم کھائیں، سفید رنگ زیادہ پہنتے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، رات کو سونے سے پہلے استغفار پڑھتے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کو کسی بڑی منزل، کسی بڑی خوشی سے ملانے آیا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اس سے بدس کی دے سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والے، یہ آپ کی زندگی میں رونق، خوشی اور دولت کو منظر عام پہ لائیں گے۔ یاد رہے سالوں کے بعد پھر اچھے دن آپ کی زندگی میں آئے ہیں، اس لیے پانی زیادہ پئیں، ایسی جگہ پہ کچھ وقت گزاریں جہاں تازہ ہوا، درخت ہیں، تو وہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی رونق کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے بڑا ہی مبارک ہوگا۔ جن کا نام نون سے، ز سے شروع ہوتا ہے، ان سے فوراً اپنے راز شیئر نہ کریں، انشاءاللہ فتح و کامیابی کا راستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اس سے بدس کی دے سکتے ہیں۔ برج پائسس والے، یہ یا وہ ہیں جو آپ کو ترقی، کامیابی اور خوشیوں سے تو ملائیں گے، لیکن آپ کو جلد باز بنا سکتے ہیں، آپ کو ایموشنل بنا سکتے ہیں، آپ کو تلخ بنا سکتے ہیں، آپ کو غصے والا بنا سکتے ہیں۔ اپنے غصے پہ قابو رکھیں، اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، جلد بازی سے قابو رہیں، انشاءاللہ فتح و کامیابی کا راستہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جتنا ہو سکے باہر کے کھانے کم کھائیں، گھر کے کھانا کھانے کی طرف آگے پہنچ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر پانی پہ روز نادیلی 27 ندم کر کے پیتے ہیں تو آپ کی 6 سینس کے لیے بھی اچھا ہے، اور کامیابی و فتح کے اسباب بھی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ اچھا وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے، بشرط زبان میٹھی رہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ پیلی چیز کا، اس سے اس کی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔